شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 23ویں اور 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین چل رہی ہے۔ فرمایا گیا والقرآن الحکیم، یاسین کے بعد انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم دینا ہے۔ واو جو آتا ہے نا، وہ کبھی قسم کے لیے آتا ہے۔ واو جو ہے یہ کنجکشنز میں سے بھی ہے، جیسے اور کے معنی میں اینڈ۔ عربی میں حروف عاطفہ جو ہوتے ہیں نا، کنجکشنز، وہ 10 ہوتے ہیں۔ واو، فا، سما، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن 10 ہوتے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے اینڈ۔ جیسے جاء زید و امر، آئے زید اور امر، جی کیم زید اینڈ امر۔ اور ایک واو ہوتا ہے پریپوزیشن، جی پریپوزیشنز عربی میں 17 ہیں۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مسخلہ، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا، 17 ہیں۔ تو واو، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، یہ دے۔ تو یہ جو پریپوزیشن ہوتا ہے یہ اینڈ کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے والتینی، انجیر کی قسم، والزیتونی، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امانت دار شہر کی قسم۔ مکہ بلد تو ہے، بلد میں سٹی، شہر، لیکن اس سٹی کے ساتھ الامین لگایا گیا ہے، آنیسٹ سٹی، جی بلد الامین، یعنی دس از این آنیسٹ سٹی۔ جی کیا مطلب؟ امانت دار شہر ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو اس کے حوالے کیا تھا، اور اس شہر نے پوری امانت داری کے ساتھ نبی کو مدینہ پہنچا دیا، پوری امانت کے ساتھ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امانت دار شہر کی قسم۔ یہاں واو ہے پریپوزیشن۔ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، قرآن حکیم کی قسم۔ قسم کھا کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسول ہیں اب، اور اس سے پہلے بہت سارے جو رسول گزرے ہیں مرسل، ان میں سے آپ ایک ہیں۔ یہ در حقیقت کافروں کے ایک سوال کے جواب میں ہے، ایک قول کے جواب میں ہے، جو سورہ رعد کے آخر میں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، تو مرسل نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے۔ جواب دیا گیا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ایک ہیں۔ جی قسم کھا کر کے بتایا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔
یہ کہہ کر کے ایک فرقے کا رد بھی کرنا ہے. ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ مباحیہ فرقہ. اس کا کہنا یہ ہے کہ آدمی نیکیوں کے میدان میں چلتے چلتے واصل بالحق ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ راستہ ہے، یہ منزل ہے. یہ اب ایک آدمی جا رہا ہے ایسے چلتے 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 نیکیوں کے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور منزل میں کوئی فرق نہیں رہتی، دونوں ایک ہو جاتے ہیں. ہاں، تو وہ اور اللہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں واصل بالحق. یہ ایک گمراہ فرقہ ہے. بتایا گیا کہ تم کہتے ہو کہ نیکیوں کی راہ میں چلتے چلتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر آدمی کے اوپر سے تکالیف شرعیہ ختم ہو جاتی ہیں. اسے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تو اللہ ہو گیا، وہ واصل بالحق ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بولے ہمیں یہ ظاہری نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. یہ دل کی نماز پڑھ لیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بولتے ہیں یہ مسجد، ہم کعبہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. جی کعبہ میں پڑھتے ہیں، اور کھانا ہندیا کا کھاتے ہیں. نماز کعبہ میں پڑھیں گے اور کھانا ہندوستان کا کھائیں گے. جی فرمایا گیا الا صراط مستقیم، اے ہمارے حبیب آپ زندگی بھر راستے پر ہیں. آپ جی کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا کہ آپ منزل میں گھس جائیں، جی اللہ ہو جائیں آپ. نہیں، الا صراط مستقیم، زندگی بھر آپ راستے پر ہیں، منزل پر نہیں گئے ہیں ابھی آپ. جی تو زندگی بھر جب نبی راستے پر رہتا ہے، منزل پر نہیں پہنچتا، تو یہ کیسے جناب والا واصل بالحق ہو گئے؟ جی اس کے بعد فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علم میں وہ جہنمی ہیں، اور اللہ کے علم میں وہ ایسے ہیں کہ ان کو چاہے آپ انذار کیجئے، ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے وہ لا یؤمنون کے دائرے میں ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے جب یہ ہے کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا، تو اگر وہ ایمان نہیں لایا تو اس کی خطا کیا ہے؟ جی اس کو ہم سمجھاتے ہیں. یہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، میں استاذ ہوں. دونوں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور دونوں کے اوپر استاذ یکساں محنت کرتا ہے. جی یکساں محنت کرتا ہے. کتاب ختم ہو گئی. اب ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ کتاب ختم ہو گئی ہے اور دونوں کے اوپر میں نے یکساں محنت کی ہے، کل بڑے مولانا آنے والے ہیں، وہ اسی کتاب سے تم دونوں کا امتحان لیں گے. جی اسی کتاب سے تم دونوں کا امتحان ہوگا، اور اس سے پہلے کہ مولانا کل آئیں اور تم دونوں کا امتحان لیں، میں ذرا تم دونوں کو چیک کر لیتا ہوں. اب وہی سوال اس اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، اور بعد میں بلا کر کے وہی سوال دوسرے اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ اس کا جواب دے دیتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے. جی اب یہ یعنی میں جو استاذ ہوں ان دونوں کا، میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ جو زید ہے وہ پاس ہے، اور یہ جو بکر ہے وہ فیل ہے. لکھ لیا، میں نے لکھ لیا. اب جب دوسرا آدمی آتا ہے اسی کتاب کا امتحان لیتا ہے، تو یہ زید پاس ہو جاتا ہے اور یہ فیل ہو جاتا ہے.
اب مجھ سے کوئی کہے گا کہ آپ نے لکھ لیا تھا اس وجہ سے یہ فیل ہوا ہے اور اس وجہ سے پاس ہوا ہے، ارے بھائی اس کے فیل اور پاس ہونے سے میرے لکھنے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو آثار دیکھ کر کے لکھ لیا تھا کہ بھئی یہ پاس ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا علم غلطی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں پاس ہو جائیں، لیکن رب تعالیٰ کا علم غلطی نہیں کر سکتا۔ اس نے لکھ لیا سو لکھ لیا، آپ کو فیل ہونا ہے سو فیل ہونا ہے، اور آپ کو پاس ہونا ہے تو پاس ہونا ہے۔ اب لکھنے سے ان دونوں کے فیل اور پاس ہونے کا کیا تعلق ہے؟ جی یہ اپنی محنت سے پاس ہوا ہے اور یہ بھی اپنی محنت سے فیل ہوا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر پر قول واجب ہو چکا ہے، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثالیں دی جا رہی، کتنی پیاری مثال ہے، اللہ اکبر، یہ کلام الہی ہی میں ایسی مثال مل سکتی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیا ایسے، فہم مقمحون، اور یہ جو طوق ہے یہ ان کی ٹھوڑی تک ہے، زقن مانے ٹھوڑی، یہ ٹھوڑی تک جو ہے یہ طوق آ گیا ہے، فہم مقمحون، تو ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک لفظ ہے مقمحون، بڑا عجیب لفظ ہے یہ مقمحون، یہ در حقیقت بعیر قامح سے مشتق ہے۔ بعیر قامح، ایسا اونٹ جو پانی پی لے اور پانی پینے کے بعد منڈی اوپر کر لے اور آنکھیں بند کر لے تو اس کو کہا جاتا ہے بعیر قامح، اسی سے ہے یہ مقمحون۔ اونٹ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اپنا سر اٹھاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، سر اٹھا رہتا ہے اس کا۔ اب یہاں دیکھو تین چیزیں ہیں، سر کے آگے اور یہ سر کے پیچھے، اور پھر آنکھ بند ہے، سر ایسے بھی نہیں کر سکتا، اور چونکہ سر اٹھائے ہوئے ہے وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ایسے نہیں کر سکتا نا، اور آگے نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ سر اٹھا ہوا ہے اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، تو دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو۔ اور کیا تمثیل ہے، اللہ اکبر۔ اور اس تمثیل کا تتمہ آگے ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے دیوار بنا دی ہے، جی سد بنے دیوار، آگے سد ہے اور پیچھے سد، آگے دیوار ہے پیچھے دیوار ہے۔ آدمی جب چلتا ہے، اب یہ دیکھو، یہ ایک آدمی چلتا ہے، اب یہ جا رہا ہے، اب یہ دیوار ہے، دیکھتا ہے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، پھر پیچھے آتا ہے، اب یہاں بھی ایک دیوار ہے، اب وہ اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آگے جانے کا راستہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، آگے دیوار ہے، آگے نہیں جا سکتا، پیچھے آتا ہے تو پیچھے دیوار ہے، پیچھے نہیں آ سکتا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اچھا، اب وہاں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد اب تین سمتیں ایسی ہیں جن کی طرف وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اوپر، دائیں اور بائیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ أَيْ فَأَعْمَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اندھا کر دیا، ان کی بینائی لے لی ہے ہم نے۔ اب جب آنکھیں ہی نہیں ہیں تو اوپر بھی نہیں دیکھ سکتا، دائیں بھی نہیں دیکھ سکتا، بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے علم میں لکھے جا چکے ہیں، اللہ کے علم میں موجود ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خوبصورت تمثیل ہے، جواب نہیں۔ آدمی کو طوق پہنا دیا جاتا تھا پہلے اسے، اور بہت زیادہ بڑی ہوتی تھی طوق، تو اس طرح اس کو ٹھوڑی کے ساتھ ملا دیتے تھے کہ ایسے ہاتھ کے ساتھ، تو یہ سر جو ہے اس کا ایسے اٹھا رہتا تھا، ایسے اٹھا رہتا تھا، وہ نیچے نہیں کر سکتا تھا، اور پیچھے چونکہ رہتی تھی وہ طوق تو ایسے بھی نہیں کر سکتا تھا، ایسے بھی طوق پہنا دیا جاتا تھا۔ تو ایسے آدمی کی مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں لا یؤمنون لکھے جا چکے ہیں۔ تو اب وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو چاہے آپ انہیں انذار کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا،
انما تنذر من اتبع ذکر، آپ ان کو ڈرائیں جو قرآن حکیم کو فالو کرتے ہیں. جی جی، الذکر ای القرآن، جو قرآن حکیم کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو آپ ڈرائیے، ڈر جائیں گے. اللہ، یعنی قرآن حکیم کا فائدہ یہ ہے جو قرآن حکیم سے وابستہ رہتے ہیں، آپ ان کو اگر ڈرائیں ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن حکیم سے وابستہ ہیں. اللہ، بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن حکیم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وہ خشی الرحمن بالغیب، اور اندیکھے طور پر یہ رحمان سے ڈرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا اللہ سے ڈرتے ہیں، رحمان سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی سے جب کہا جائے بھائی تم اتنی خرابیوں میں کیوں مبتلا ہو، گناہ کیوں کرتے ہو، اللہ رحمان و رحیم ایسے بولتا ہو، کیا بولتا ہے؟ تم بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے، اللہ رحیم ہے. تو اللہ فرما رہا ہے خشی الرحمن، خشی اللہ نہیں کہا، الرحمن کا، یعنی الاشارہ الی ان رحمتہ لا تقتضی عدم خشیتہ، یعنی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ڈرا ہی نہ جائے. جی، آدمی اللہ کی اس صفت رحمت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہماری اس رحمت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ. اللہ، ہماری اس صفت رحمت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اس لیے کہ لا تقتضی رحمتہ عدم خشیتہ، اللہ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ڈرا ہی نہ جائے. اس وجہ سے کہا گیا اللہ کی رحمت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ رحمان ہے. ان لوگوں کا جواب ہے یہ. جی، من خشی الرحمن بالغیب، جو اندیکھے طور پر رحمان سے ڈرتے ہیں، جو ڈر جائیں اور جو قرآن حکیم کو فالو کریں، انہیں خوشخبری دے دیجئے بے مغفرت کہ اللہ نے انہیں بخش دیا، واجر کریم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. آدمی دنیا میں جو کام کرتا ہے اس کا ثواب تو اسے ملتا ہی ہے. جی، لکھ لیا گیا، کاؤنٹ کر لیا گیا. بھائی ہم نے نمازیں پڑھی، لکھ لیا گیا، روزے رکھے، لکھ لیے گئے، ہے نا. اچھا، اب دنیا سے چلا گیا، اب عمل تو کر نہیں سکتا، پیچھے جو آثار چھوڑے ہیں اس نے، مدرسہ بنوا دیا ہے، کسی کو حافظ بنا دیا ہے، علم اپنا چھوڑ کر کے گیا ہے، غریبوں کے لیے کچھ کر کے گیا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ کر کے گیا ہے. اب جب تک وہ چیزیں موجود رہیں گی، یہ آثار ہیں اس کے، مرنے کے بعد بھی ان آثار کا فائدہ اسے پہنچتا رہے گا. اللہ، یعنی جو عمل آپ نے کیا وہ کتاب میں لکھ لیا گیا. جی جی، یہ کتاب میں لکھ لیا گیا، کتاب دے دی گئی آپ کو، اس کتاب میں سب کچھ آپ کی زندگی کا کچا چٹھا موجود ہے. لیکن اب آپ دنیا سے چلے گئے تب بھی اس میں لکھا جاتا رہے گا وہ پیچھے جو آپ نے آثار چھوڑے ہیں اچھے. اللہ، کیا بات ہے. وہی کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ لیتے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، وہ آثارہم، اور جو پیچھے چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو ما قدموا جو آگے انہوں نے بھیجا ہے وہ تو لکھا ہی ہوا ہے، پیچھے جو انہوں نے چھوڑا ہوا وہ بھی ہم لکھتے رہتے ہیں اس کے اندر. اللہ، یہ بات ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں لکھوا رکھا ہے. احصا کا مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا شمار کر لیا ہے ہم نے، اس کو کاؤنٹ کر لیا ہے. جی، اور امام مبین سے مراد آپ کا نام اعمال، اعمال، آپ کا نام اعمال آپ کا امام مبین ہے، اس میں پورا لکھ لیا. ایسا مطلب ہوتا ہے پورا کاؤنٹ کر لیا گیا ہے، پورا کاؤنٹ کر لیا گیا ہے. جی، کہتے ہیں کہ مجرمین کے سامنے جب یہ کتاب کھولی جائے گی ان کی زندگی کی، امام مبین کو، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اللہ، اب جب وہ دیکھیں گے یقولون، کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها.
کل شیء احصیناہ وہ دیکھے گا کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہے یہ کتاب کیسی ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے، سب کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے۔ احصاء مینس ٹو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے، جی یہ کتاب ہے بھائی۔ وکل شیء احصیناہ، احصاء مینس ٹو کاؤنٹ کر لیا گیا، فی امام مبین، تمہارے نامہ اعمال میں۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک بستی تھی، بعد مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ بستی روم کی ایک بستی تھی، انطاکیہ، جی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اور بستی تھی، اور اس بستی کا نام جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کو اس چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے۔ اچھا، وہاں 3 رسول بھیجے گئے، پہلے 2، جب ان کو جھٹلا دیا گیا تب تیسرا رسول آیا۔ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، ان کے صحابہ تھے، کن کے؟ حضرت عیسیٰ۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے میرے نزدیک، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو رسول کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے۔ رسول جو ہوتا باقاعدہ کتاب لے کر آتا ہے، جی تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ سب مرسل تھے، رسول تھے یہ، اور ان کو جو ہے شریعت دے کر کے بھیجا گیا تھا ان کے پاس۔ اچھا، یہ جب پہنچے اور انہوں نے رب کی باتیں ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ تم ہماری طرح ایک انسان ہو، جیسا کہ عام طور پر نبیوں کی امتوں نے نبیوں سے کہا ہے تم ہماری طرح ایک انسان ہو، تو رسول کیسے ہو سکتے؟ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تمہارے اوپر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو۔ 3 باتیں کہیں، تم ہماری طرح ایک انسان ہو، رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ اچھا، اس کے جواب میں دیکھو، اگر آپ کسی کے سامنے دعوت پیش کریں اور وہ جذبات میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے، غضب میں آ کر کے آپ کو برا بھلا بولے، تم جھوٹے ہو، تم ہماری طرح ایک انسان ہو، اور تمہارا یہ پیغام اللہ کا پیغام نہیں ہے، تو ہم کو غصہ نہیں آنا چاہیے، جیسے ان رسولوں کو غصہ نہیں آیا۔ انہوں نے اتنا ہی کہا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ دیکھو کتنا پیارا جواب ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر صرف بات پہنچا دینا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا وہ تمہارا کام ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم رب کا پیغام تم تک پہنچا دیں، بس۔ وما علینا الا۔ اب ان کے وہاں جانے کے بعد شہر میں اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا، بارش رک گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں۔ انہوں نے غصے میں آ کر کے کہا، جتنے قوم کے لوگ تھے، قالوا انا تطیرنا بکم، منحوس ہو تم، منحوس ہو۔ تطیر کا مطلب ہوتا ہے تطیر التشاؤم بالشیء، کسی چیز سے نحوست لینا، کسی چیز سے نحوست لینا، دیٹ از کالڈ تطیر۔ انا تطیرنا بکم، اس کو اور واضح طور سے، یہ گاڑی جا رہی ہے، کار جا رہی ہے، سامنے سے جو ہے ایک بلی ادھر سے ادھر آ گئی، بلی نے راستہ کاٹ لیا، گاڑی میں ہی کھڑی ہے، بلی نے راستہ، ارے بھائی وہ سڑک کے اس طرف سے اس طرف جائے گی تو کیا اڑ کر جائے گی؟ پر تو آئے نہیں اس کے، اب اس کو اس طرف سے اس طرف جانا ہے تو جائے گی نا۔ اب یہ تم جانو تمہاری کار اس وقت کیوں پہنچی وہاں پہ جب بلی ادھر سے ادھر جانے والی تھی، جی تو اب آپ نے اس سے نحوست لیا، جی اس کو کہتے تطور التشاؤم بالشیء، بلی ایک شے ہے، اس سے آپ نے نحوست لیا کہ اب بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب آگے کہیں نہ کہیں ہمارا نقصان ہونے والا ہے، تو یہ التشاؤم بالشیء، کسی چیز سے نحوست لینا، دیٹ از کالڈ تطیر۔ تو تم جب سے آئے ہو تینوں، تم انتہائی منحوس ہو، جب سے آئے ہو تب سے قحط پڑا ہوا ہے، جب سے آئے ہو تب سے کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، تو تم منحوس ہو، منحوس۔ اچھا، اسلام میں تطیر نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن کوئی حادثہ ہوا
یا جس وقت کوئی حادثہ ہوا, غور سے سنیں, جس وقت کوئی حادثہ ہوا اور جس دن کوئی حادثہ ہوا وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا جی, کہ اسی وقت وہ حادثہ ہوگا جی, اور اسی دن وہ حادثہ ہوگا, لکھا ہوا تھا یہ. اچھا, اب یہ جو حادثہ ہوا, مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب یہ ایکسیڈنٹ تمہارے کسی برے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے ایک, یا تمہارے امتحان کے لیے ہوا ہے, دو ہی صورت ہے. اگر برا آدمی ہے تو اس کے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے, اور اگر اچھا آدمی ہے تو اس کے لیے امتحان ہے. چلو بھائی کچھ دن اسپتال میں پڑے رہو, پیسہ بھی خرچہ ہوگا اور پڑے رہیے آپ. تو اس طریقے سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ نیک تھا, وہ تو دیکھیے وہ وقت منحوس نہیں تھا اور وہ دن منحوس نہیں تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نیک آدمی تھا تو اس کی آزمائش کی وجہ سے, اس کی آزمائش کے لیے یہ حادثہ ہوا, اور برا تھا تو اس کے کسی کرتوت, کسی گناہ کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. تو وقت کہاں منحوس ہے, وہ بلی کہاں منحوس ہے, اور وہ دن کہاں منحوس ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے, یہ جو حادثہ ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے, اور نیک ہے تو کسی آزمائش کی وجہ سے, اور اللہ نے اسے آزمائش کے طور پر اس ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہوا. کلیئر, یہ مطلب ہے اس کا. تو کوئی دن منحوس نہیں ہوتا اور کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا جی. اگر کسی دن کوئی حادثہ ہو جائے, کسی وقت میں کوئی حادثہ ہو جائے, تو وہ دن اور وقت منحوس نہیں, بلکہ وہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا, ہوا وہ. اب اچھا ہے تو یہ آزمائش ہے, اور برا ہے تو یہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے. سو دن اور وقت منحوس نہیں. کلیئر. اس کے بعد ایک نقطہ دیکھیں, بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے. قالوا انا تطیرنا بکم, تم منحوس ہو. لئن لم تنتہوا, اگر تم رکے نہیں, اگر تم رکے, لنرجمنکم, پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو, مار ڈالیں گے تم کو. تم کو تلوار سے نہیں ماریں گے, پتھر مار مار کر بری موت ماریں گے تم کو. یہاں دیکھو تطیر ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے, فکری انحراف, اور لنرجمنکم, نبیوں کو قتل کرنا, یہ عملی انحراف ہے. پتہ یہ چلا اگر عقیدہ خراب ہو جائے جی تو عمل خراب ہو جاتا ہے جی. گویا کہ انحراف فکری یہ مقدمہ ہے انحراف عملی کا, یہ بتایا گیا. پھر ریپیٹ کرتا ہوں, انحراف فکری یہ مقدمہ ہے انحراف عملی کا. اگر آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو آدمی کا عمل خراب ہو جاتا ہے. آدمی شرک میں مبتلا ہو اور زندگی بھر عمل کرتا رہے, اس کا ایک بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے, اس لیے کہ فکری انحراف پایا گیا. تو انا تطیرنا میں فکری انحراف ہے, اور لنرجمنکم, نبیوں کو قتل کرنے کی بات, یہ عملی انحراف ہے. تو گویا کہ انحراف فکری یہ مقدمہ ہے انحراف عملی کا. یہ نقطہ ہے, ہذہ نقطہ دقیق. تو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب. کہا تم منحوس ہو, تو جواب میں کہا قالوا طائرکم معکم, تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, وہی مطلب ہے اس کا, تقدیر میں لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. کہا کہ ان تینوں کو گڈھا کھود کر کے زندہ دفن کر دو, تینوں کو, یا اس طریقے سے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دو ان کو جی. گاؤں کے اس بستی کے دور دراز ایریے میں ایک نیک آدمی رہتا تھا, دوڑتا ہوا ہے. اسے معلوم ہوا کہ تینوں کو مارنے والے ہیں, یہ تینوں جو رسول ہیں ان کو مارنے والے. وہ دوڑتا ہوا ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, پہلے تو کہا گیا رجل, امین, ایک آدمی, نام نہیں بتایا گیا. نام کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس لیے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. رب تعالیٰ کے ہاں نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کام کی اہمیت ہے. لہذا اس آدمی نے اتنا بڑا کام کیا مگر اس کا نام نہیں بتایا گیا, رجل کہا گیا. امین, امین کیم رننگ, ایک آدمی دوڑتا ہوا. وجاء رجل من اقصى المدینة رجل یسعى, دور دراز علاقے سے یہ آدمی دوڑتا ہوا ہے. آدمی, نام نہیں بتایا گیا. تو اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے, یہ بتایا گیا. ہمارے یہاں بولتے ہیں آدمی کا چام پیارا نہیں ہوتا, کام پیارا ہوتا ہے جی. اور دوڑتے ہوئے کیوں آیا؟ یہ دوڑتے ہوئے, کیم رننگ,
یہ دوڑتے ہوئے کیوں آیا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی منکر کام دیکھو، کوئی برائی دیکھو اور برائی بہت بڑی ہو، تو جتنی بڑی برائی ہو اتنا تیز دوڑو اس کو مٹانے کے لیے۔ جی یہ دیکھو، یہ بہت بڑی برائی تھی، رسولوں کو قتل کرنا، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ دوڑتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، یس دوٹ کیم رننگ، دوڑتے ہوئے۔ وائی؟ اس وجہ سے کہ نبیوں کا قتل ایک بہت بڑا منکر کام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جب کوئی گناہ نظر آئے تو آپ اس کو مٹانے کے لیے جتنا بڑا گناہ اتنی تیزی سے آپ دوڑیں اس کو مٹانے کے لیے۔ جی یہ مطلب ہے یہ ساگ آیا دوڑتے ہوئے، اور اس نے کہا کہ دیکھو ان رسولوں کی بات مانو، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دو صفتیں ہیں۔ جی یہ تم سے کچھ مانگ نہیں رہے، من لا یسألکم اجرا، بے غرض ہیں یہ۔ اب جب تم سے کچھ مانگ نہیں رہے، بے غرض ہیں، اس کا مطلب ہے اچھے لوگ ہیں یہ۔ جی اور وہم مہتدون، یہ ہدایت یاب ہیں، یعنی ان کا کردار دیکھو، ان کا کردار بے داغ ہے۔ اللہ اکبر، دو صفتیں، ان کا کردار بے داغ ہے، اچھے لوگ ہیں، اور دوسرے یہ تم سے اجر نہیں مانگ رہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جن لوگوں کے اندر ہوں وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ یہ دیکھو کتنی اچھی دلیل دی ہے، من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یعنی دو جملوں کے اندر اس آدمی نے جو دوڑتے ہوئے آیا تھا، ان تینوں رسولوں کی پوری زندگی کو سامنے رکھ دیا، اس نے پوری زندگی سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد تقریر شروع کی توحید پر۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دیکھو تبلیغ کا طریقہ دیکھو، اس سے کیا کہنا چاہیے تھا، ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس ذات نے تم کو پیدا کیا ہے تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو؟ اور ایسا کہہ سکتا تھا، لیکن یہ چڑھانے والی بات ہو جاتی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ تبلیغ کا طریقہ ہے۔ جی تو تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے سامنے بات کو اس طرح پیش کیجئے جس سے اس کا دل نہ دکھے۔ ارے بدعقیدہ ہے، کافر ہے تو، دیکھیے جناب یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا۔ وہ تو چڑ جائے گا، ٹھیک ہے میں کافر ہوں، ٹھیک ہے میں کافر ہوں، چڑ جائے گا۔ دیکھو مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جبکہ یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اچھا پیدا کرنے کی جب بات آئی، عبادت کرنے کی بات آئی، اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور جب لوٹائے جانے کی بات کہی تو سب کے بارے میں کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا بات ہے! اس کا مطلب یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی مرتا ہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ دعوت کا طریق ہے۔ جی لوٹائے جاؤ گے تم سب اسی کی طرف۔ جب عبادت کی بات آئی تو اپنی طرف سے منسوب کیا، اور جب کہا کہ تم سب لوٹائے جاؤ، لوٹانے کی بات آئی مرنے کے بعد کہا تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ ایک بات اور کہی کہ اگر رحمان تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل کر دے تو یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، تمہارے جو معبود ہیں، کیا اس مصیبت سے تمہیں بچا لیں گے؟ نہیں بچا سکتے۔ جی ہاں نہیں بچا سکتے۔ وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر میں ایسے معبودوں کی عبادت کروں تو میں کھلے ہوئے گمراہی میں ہوں۔ کہا مارو اس کو، مارو، بہت بڑھ چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ سب مارنے لگے، جب ہٹے تو مر چکا تھا۔ اللہ توحید کے لیے مر گیا، وہ اللہ کے لیے مر گیا۔ جی اور یہ کہتے ہوئے ہمارا وہ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں۔ فاسمعون، تو میری بات سن لو ذرا سا، بولتا ہے انی آمنت بربکم، پالتا تو وہی ہے نا، تو فاسمعون تو میری بات سن لو۔ نہیں مانے، مار ڈالو اس کو۔ یہاں یہ مرا، یہ جو اسپیس ہے بیچ میں یہ ختم کر دیا گیا، برزخ نہیں، ڈائریکٹ جنت میں۔ شہید جو ہوتا ہے اس کے لیے برزخ نہیں ہوتا۔ جی
یہ بیچ کا جو اسپیس ہے وہ نہیں ہوتا اس کے لیے. یہ اسپیشلٹی ہے ان کی. ڈائریکٹ جنت میں ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گئے. شہید جو ہوتا ہے نا ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. بیچ میں یہ اسپیس نہیں ہوتا جی, جہاں ہم لوگوں کو رہنا ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوتا. یہ اسپیشلٹی ہے ان کے لیے. قیل ادخل الجنہ, مرا کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اچھا, اب جب جنت پہ پہنچا نعمتیں دیکھی, کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے, صرف اللہ کی عبادت کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے, نصح قومہ حیا و میتا, یہ آدمی زندہ رہا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا, مرا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ ہے. اس میں نکتہ یہ ملا, آپ جس ملک کے ہیں, جس ملک میں ہیں, اس میں زیادہ تر تعداد غیر مسلمین کی ہے, تو آپ زندہ رہیں تب بھی ان کی خیر خواہی کریں اور مر جائیں تب بھی ان کی خیر خواہی کریں. جی اللہ اکبر, یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں. جی زندہ رہو تب بھی خیر خواہی کرو. یہ دیکھو سب غیر مسلمین سے تھے. ابن عباس کہتے ہیں یہ عجیب آدمی تھا, نصح قومہ حیا و میتا, آدمی زندہ تھا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا, مر گیا تب بھی قوم خیر خواہی کرتے ہوئے. وہ کہہ رہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے معاف کیا ہے, توحید کی وجہ سے. وجعلنی من المکرمین, اور مجھے کتنی عزت عطا فرمائی. اللہ, تو توحید میں عزت ہے, توحید میں مغفرت ہے. اگر توحید لے کر آدمی نہیں گیا کوئی کمپرومائز نہیں. جی اب چونکہ بات آئی کہ آدمی مر گیا جنت میں پہنچ گیا, سوال پیدا ہوا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ جی کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو مار ڈالا گیا جنت میں پہنچ گیا, تو کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا. تو اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں آگے. ایک دلیل تو یہ دی گئی مشاہداتی دلیل کہ دو درخت ہوتے ہیں. دو, آج کل کوئی چیز جلانی ہو تو ماچس موجود ہے. پہلے یہ جو ترقی یافتہ چیزیں ہیں جلانے کی, روشن کرنے کی, اس وقت نہیں تھی. تو کئی طریقے تھے, دو پتھروں کو آپس میں رگڑ کر کے نکالا جاتا. اور ایک طریقہ اور تھا, دو درخت ہوتے تھے, مرخ, عرب اس کو کہتے تھے یہ مرد ہے, مرخ کو مذکر مانتے تھے. اور ایک درخت ہوتا تھا ایفار, اس کو کہتے تھے یہ مؤنث ہے. تو کیا کرتے تھے, مسواک کے برابر ڈالی کاٹتے تھے جی مرخ سے, جس کو مذکر مانتے تھے, اور ایفار سے بھی ایک مسواک کے برابر ٹہنی کاٹتے تھے. اور جب دونوں کو کاٹتے تھے تو کاٹتے وقت وہ دونوں ٹہنیاں ہری ہوتی تھی. اچھا, اور جب کاٹتے تھے تو پانی گرتا تھا دونوں سے, یعنی اس میں پانی رہتا تھا. بعض درخت ایسے ہوتے ہیں نا کہ کاٹو تو پانی گرتا ہے, تو ان کو کاٹنے کے بعد دونوں سے پانی گر رہا تھا, اور دونوں کو ایسے رگڑنے پر آگ نکلتی تھی. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ پانی سے آگ نکلتی ہے. جی اخراج الضد من الضد, ضد سے ضد کو نکالنا. تو میں اگر پانی سے آگ نکال سکتا ہوں تو راکھ سے اور مٹی سے زندگی کی نمود کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ مٹی سے انسان کو زندہ کرنا, یہ مردے سے زندے کو نکالنا ہے. تو آگ تو زندہ ہے, اور یہ دونوں, یہ تو پانی ہے نا, یہ پانی سے آگ نہیں نکلتی. پانی اور آگ دونوں ضدین ہیں, ایک دوسرے کی ضد ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میں پانی سے آگ نکال سکتا ہوں ضد سے ضد, تو میں مٹی سے زندگی کی نمود کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بہت ہی ایک شاندار دلیل, اور اس کو مشاہداتی دلیل کہتے ہیں. اور دوسری ایک عقلی دلیل دی گئی کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا جوڑا ہے. جی کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر, فرمایا گیا سبحان الذی خلق الازواج کلھا, کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا جوڑا نہ ہو. اچھے کا جوڑا برا, چھوٹے کا جوڑا بڑا, ناٹے کا لمبا, گورے کا کالا, لڑکے کا لڑکی, مرد کا عورت. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو. یہ قرآن حکیم نے بتایا ہے. سائنس نے بعد میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا جوڑا نہ ہو. تو کائنات میں ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کائنات میں ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے, اور چیز اپنے جوڑے سے ملنے کے بعد با مقصد ہوتی ہے. یہ جیسے مرد عورت سے ملتا ہے
تب مقصد پورا ہوتا ہے بچے کا. جی دیکھ مقصد پورا ہوا اس کا. جی تو گویا چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو بے مقصد ہے. جی اس لیے کہ مرد عورت سے نہ ملے بچہ نہیں ہوتا. تو چیز اپنی ضد سے نہ ملے, اپنے اپوزٹ سے نہ ملے, اپنے جوڑے سے نہ ملے تو بے مقصد ہوتی ہے. ایسے ہی دنیا کا جوڑا آخرت ہے. اگر دنیا کے بعد آخرت نہ ہو, دنیا اپنے جوڑے آخرت سے نہ ملے تو دنیا بے مقصد ہے. اور اللہ تبارک تعالی نے دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا, با مقصد بنایا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر شے کو جوڑا. جو کیا استدلال, سامنے کی چیز ہے, سائنٹیفک ہے, ایک دم سائنٹیفک. یہ قرآن حکیم کتنا اندر کہاں سے بولتا ہے, کتنا لیول کتنا اونچا ہے بولنے کے. دیکھ رہے ہیں آپ. فرما رہا ہے چاند اور سورج, جی یہ چل رہے ہیں دونوں, چل رہے ہیں دونوں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے, چاند اپنے آربٹ میں. سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے آربٹ میں داخل ہو سکے, اور چاند کی یہ مجال نہیں کہ سورج کے آربٹ میں داخل ہو سکے. سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. سب بولے تو زمین بھی, جی چاند ہماری زمین کے ارد گرد حرکت کر رہا ہے, یہ زمین ہماری سورج کے ارد گرد حرکت کر رہی ہے. سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبح. اچھا دونوں کی حرکتیں دو طریقے کی ہیں. ایک حرکت ہے مداری, مدار کے اوپر, جی, اور ایک حرکت ہے اپنے ایکسس کے اوپر. جی زمین یہ گھوم رہی ہے سورج کے ارد گرد, جی, اور ایک حرکت اس کی اپنے ایکسس کے اوپر ہے. the earth moves on its own axis. زمین اپنے محور کے اوپر گھوم رہی ہے. تو ایک گھومنا اس کا, ایک دوران اس کا اپنے ایکسس پر ہے, اور ایک گھومنا سورج کے ارد گرد ہے. دو گردشیں ہیں اس کی. اللہ نے فرمایا کلن فی فلکن, کلن فی فلکن. الٹا پڑھو کلن فی فلکن. سیدھا پڑھو تب بھی کلن فی فلکن ہے, اور الٹا پڑھو تب بھی کلن فی فلکن. ہر چیز اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے, اس کے لیے کیا گیا کلن فی فلکن. سیدھا پڑھو تب بھی کلن فی فلکن ہے. یہ نا دیکھیں کہاں ہے, اللہ اکبر, کلن فی فلکن. یہ دیکھیے آپ, یہ ہے کلن فی فلکن. دیکھیے اب یہ پڑھیے کلن فی فلکن. ایسا یعنی جملہ ایسا لایا گیا, ترکیب ایسا لائی گئی جسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سب کی دو دو گردشیں ہیں, گردش مداری اور گردش محوری. محور پر گردش کر ایکسس کے اوپر, ایکسس, اور ایک گردش مداری ہے. جی اللہ کیا بات ہے. اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن جب سب پیش ہوں گے تو ہاتھ بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے. میں بہت غور کر رہا تھا کہ یہ ہاتھ بولیں گے تو کلمنا ایدیہم, زبان پر تو تالے لگا دیے جائیں گے. ہاتھ بولیں گے, ٹھیک ہے, تو پیر کو بھی بولنا چاہیے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میرے, ایسا کیسے کہ ہاتھ بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے. اس کا جواب ایک مفسر نے دیا بہت پیارا, کہ ہاتھ جو ہوتا ہے نا یہ فاعل ہوتا ہے, یہ کام کرتا ہے, کام کرتا ہے, اور یہ جو پیر ہوتا ہے نا یہ وہ کام کی جگہ پر لے جاتا ہے, وہاں حاضر رہتا ہے. تو پیر وہاں لے گیا ہے نا, تو شاہد اور گواہ تو یہی ہے. تو یہ نہیں گواہی دے گا تو کون دے گا؟ ہاتھ کرے گا اور یہ پیر وہاں لے جائے گا, تو جو لے جائے گا وہ حاضر ہے اور ہاتھ فاعل ہے. تو اس فاعل کے لیے جو حاضر ہے وہ گواہی دے گا, دیٹ شاہد, شاہد ہے یہ. اللہ کیا فلسفی ہے, اللہ بہت ہی پیاری کتاب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, ٹوٹل سائنٹیفک ہے. اللہ گفتگو کا جو انداز ہے بالکل عجیب و غریب, عجیب و غریب معیار ہے اس کا. گفتگو کا انداز بہت ہی پیارا ہے. کفار کا ایک سوال نقل کیا گیا ہے, کیا
من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہم سڑ گل کر کے مٹی ہو جائیں گے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ من یحیی العظام وہی رمیم، بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا؟ یہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اور وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثال بیان کی اس نے. کہا یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت کاملہ کو قیاس کرنا مخلوق کی قدرت کاملہ پر، یہ قیاس مع الفارق ہے. انسان زندہ نہیں کر سکتا، لیکن جس نے پیدا کیا وہ تو زندہ کر سکتا ہے نا. لہذا اگر انسان زندہ نہ کر سکے، ڈاکٹر زندہ نہ کر سکے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس نے پیدا کیا وہ زندہ کر سکتا ہے. لہذا خالق کی قدرت کا قیاس مخلوق کی قدرت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جی یہ قیاس مع الفارق ہے، اللہ پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد سورہ صافات میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. اچھا، یہ خطرناک جیل میں ہے، یہ جہاں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا آدمی. اچھا، کہا گیا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. ایک اس پر ایک مفسر لکھتا ہے، کہتا ہے سبح اللہ ایھا المبتلا یاتیک الفرج وان عظم البلاء، کہتا ہے کہ اے مصیبت میں مبتلا شخص، یہ دعا پڑھ جو یونس نے پڑھی تھی اللہ کی تسبیح والی، تو تیری مصیبت دور ہو جائے گی، کشادگی آ جائے گی، مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. یاتی الفرج وان عظم البلاء، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی ایسے جیل میں پہنچ گیا جہاں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، جہاں سانس نہیں لے سکتا، جہاں کوئی کھڑکی نہیں ہے، اتنی خطرناک جیل میں پڑ گیا. تو اتنی بڑی مصیبت سے اگر تسبیح کے ذریعے انہیں نجات مل سکتی ہے تو سبح اللہ. تو یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھ، ایھا المبتلا، اے وہ آدمی جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو تسبیح کر، یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ، مصیبت کتنی بڑی ہو. وَإِنْ عَظُمَ الْبَلَا، کتنی بھی بڑی مصیبت. اچھا آگے سورہ صاد میں، یہ بڑی عجیب و غریب سورہ ہے، یہ بھی سورہ صاد. سورہ صاد میں 3 پیغمبروں کا ذکر ہے، 3 پیغمبروں کا، داؤد، ایوب اور سلیمان، تینوں کا. اور عجیب بات ہے، تینوں کے لیے صفت اواب آئی ہے. اواب جی، اواب کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ اللہ کی رضا کیا ہے. تینوں کی صفت اواب آئی ہے سورہ صاد میں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ 2 فیصلہ کرنے یا فیصلہ لینے کے لیے آئے، اور ایسے وقت پر آئے جب ان کی عبادت کا وقت تھا، ڈائریکٹ دیوار کود کر آئے. یہ حضرت داؤد گھبرا گئے، یہ کون ہے؟ سامنے سے نہ آ کر کے دیوار کو، تصور المحراب، وہ جو دیوار تھی وہ کود کر اندر آ گئے. ابھی ڈر گئے. قالوا لا تخف، یہ تو ڈرانے کے لیے آئے تھے، ڈرا دیا اور کہہ رہے قالوا لا تخف. بھئی لا تخف کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ دیوار کود کر آئے تھے. قالوا لا تخف، ڈرو نہیں. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ آ پڑا ہے، فیصلہ لینے کے لیے ہم آئے. کیا مسئلہ ہے؟ بولے تو ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہی، میرے پاس ایک. اب یہ کیا چاہتا ہے کہ یہ 99 کو 100 کر لے، اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. ارے اکیلے تو پورا دن اس کو کہاں چرائے گا؟ میری 99 دمبیوں میں اس کو بھی شامل کر، جہاں وہ 99 چریں گی یہ بھی کھائے گی، یہ بھی چرے گی. اس کی نیت خراب ہے، یہ 99 کو 100 بنانے کے چکر میں ہے یہ، اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے یہ. یعنی یہ جو ہے میری دمبی ہڑپ کرنا چاہتا ہے جو ایک ہے میرے پاس. حضرت نے اس کو بہت ڈانٹا، چل بھاگ، تو غلطی پر ہے. جبکہ قاعدہ کیا ہے جج کا معاملہ یہ ہے کہ مدعی کی بات سنے تو مدعا علیہ کو بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دینا، نہ دینا یہ عدل کے خلاف ہے. لہذا بہت بڑی غلطی ہو گئی حضرت داؤد سے. اور جب یہ دونوں چلے گئے تو ان کو غلطی کا احساس ہوا. فغفرنا لہ، جی فوراً سجدے میں گر گئے. یہ اس کا مطلب ہے آدمی سے غلطی ہو جائے
تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے. اللہ غلطی ہو جانا پہ یہ تعلیم دی گئی ہے. جیسے ہی کوئی غلطی ہو فوراً غلطی کا تدارک کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور غلطی کی معافی مانگے. جی بعض یہ جو فیصلہ لینے کے لیے آتے ہیں بڑے ہی بدماش قسم کے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ جج کیسا ہے, نبی ہے کیا ہے. کہتے ہیں فیصلہ ذرا قاعدے سے کیجئے گا. ارے نبی کو کہنے کی کیا ضرورت. ولا تشتت, ولا تشتت کا مطلب شت کس کو بولتے ہیں؟ شت. شت کہتے ہیں جیسے سمندر کے کنارے کو, شت کنارہ یعنی سائڈ. سائڈ ہوتا ہے نا, سائڈ, سائڈ آف دا ریور. شت, شت سائڈ آف دا ریور, کنارہ. دیکھو کنارے مت ہوئیے گا اس کے, وہ کہتا ہے اس کے کنارے مت ہونا, یعنی سائڈ نہ لینا کسی کی. کیا جواب, ولا تشتت, سائڈ مت لینا کسی کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی سے کہہ رہے ہیں. دیکھو کتنے عجیب و غریب ہے یہ لوگ. ولا تشتت, وہ بتایا انہوں نے ان هذا اخی له 99 نعجہ. اور بعد میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغُونَ. پارٹنرشپ میں کام نہیں کرنا چاہیے. جی جی, اس لیے کہ اگر ایماندار نہیں ہے, ایمان اور عمل صالح نہیں ہے کسی پارٹنر کے پاس, وہ لے ڈوبے گا تم کو. جی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, پارٹنرشپ کا دھندا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایمان والا ہو تو, ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, پارٹنرشپ میں جس کو رکھا ہے وہ نیک عمل, ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے. اور اللہ فرما رہا ہے وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, ایسے لوگ بہت کم ہیں, منع کر دیا گیا. جی اس لیے کہ پارٹنر زیادتی کرتا ہی ہے اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو. جی پورا ہڑپ کر لیتا ہے وہ. جیسے یہ 99 ہے لیکن 100 بنانے کے چکر میں ہے. وہ جب چلے گئے وَظَنَّ داؤد انما فتنہ, داؤد جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے سمجھا ارے ہم کو تو آزمایا گیا تھا اور میں کامیاب نہیں ہوا. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب, فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی. فغفرنا لہ, ہم نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو معاف کر دیا. تو آدمی جب غلطی کرے تو فوراً اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے. حضرت سلیمان کو گھوڑوں سے بہت پیار تھا. جی اس لیے کہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے برابر گھوڑوں کو تیار رکھتے تھے, ایک سے ایک گھوڑے, اچھے گھوڑے لائے گئے سب اچھی نسل کے. تو ان کے چہروں کے اوپر, گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. منظر اتنا پیارا تھا اور گھوڑے اتنے خوبصورت تھے کہ عصر کی نماز چلی گئی. جی فشغلت عن صلاۃ العصر, عصر کی نماز چلی گئی ان کی. جی بعد میں احساس ہوا ارے یہ کیا ہو گیا. یہ بتایا گیا کہ غلطی ہو جائے آدمی سے تو کیا کرنا چاہیے اس کو, اور خاص طور سے دین کے معاملے میں اگر غلطی ہو تو کیا کرنا چاہیے. دیکھو نماز چھوٹ گئی ان کی, انہوں نے کیا کیا, جتنے گھوڑے تھے سب کو ذبح کر کے بانٹ دیا گوشت ان کا. جی گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے. جی حنفیہ کے ہاں جائز نہیں. تو گھوڑوں کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بٹوا دیا. اس کا مطلب اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی راہ میں قیمتی سے قیمتی چیز بھی آ جائے تو سامنے سے ہٹا دینا چاہیے اسے. یہ ہے اللہ, پیاری بات کہی گئی. آگے سورہ زمر ہے. سورہ زمر میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے, زمرۃ الاشقیہ, زمرۃ السعادہ, نیک بختوں کا گروہ اور بدبختوں کا گروہ, 2 گروہ ہیں. اس میں مومن لوگوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جب یہ بات کو سنتے ہیں تو احسن کی اتباع کرتے ہیں. ایک ہوتا حسن اچھا اور ایک ہوتا احسن, نہیں سمجھ میں آیا. ایک ہوتا ہے گڈ, جی ایک ہوتا ہے بیٹر, ایک ہوتا ہے بیسٹ. یہ گڈ جو ہے یہ پازیٹیو ڈگری ہے جی, اور بیٹر یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, اور وہ بیسٹ سپرلیٹیو ڈگری. جی تو جب ان کے سامنے 2 چیزیں آتی ہیں بیٹر اور بیسٹ, تو یہ لوگ بیٹر کو چھوڑ دیتے ہیں, بیسٹ کو لیتے ہیں, احسن کو. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ,
اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ اس میں تفضیل کو اگر مضاف کیا جائے تو انگریزی کا سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے. جی احسن القول سب سے بہترین بات, بیسٹ آف دی بیسٹ. جی بیسٹ آف آل, بیسٹ آف آل. جی تو احسن القول یعنی فیتبعون احسن. جیسے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی, آپ کو اختیار ہے, آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. بدلہ لینا حسن اچھا ہے, لیکن معاف کر دیں دیٹ از احسن. تو فرمایا گیا کہ حسن اور احسن دو باتیں سامنے آ جائیں, ایک بیٹر ہے بیسٹ ہے, تو بیٹر چھوڑ دو بیسٹ کو لے لو. یہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے. آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن معاف کر دیں تو یہ احسن ہے. فیتبعون احسن. اس کے بعد کہا گیا سب سے بہترین بات کی اتباع کرتے ہیں. اچھا سب سے حسین بات دنیا میں کون سی ہے کہ اس سے حسین بات ہو ہی نہیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے, حسن جو ہوتا ہے نا, حسن کے اندر ایک کشش ہوتی ہے. یہ پٹے جو ہے یہ دیکھو ہنس رہے, بہت اچھی ڈیزلنگ ہونی چاہیے لڑکی, کیا بولتے چمچماتی ہوئی بولے تو ایسا ڈیزلنگ نا, ڈیزلنگ گرل ہونا چاہیے. جی تو جو چیز جتنا زیادہ حسین ہوتی ہے وہ دل کو اتنی ہی قوت کے ساتھ منجذب کرتی ہے اپنی طرف. جی چیز جتنی زیادہ خوبصورت ہو تو اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے وہ آدمی کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. حسن میں ایک قوت ہوتی ہے کھینچاؤ کی. اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث, سب سے خوبصورت بات قرآن حکیم کی بات ہے. جی اس سے حسین بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اور جب سب سے حسین ہے تو دلوں کو سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے, پاگل کر دیتی ہے کتاب. اللہ اچھے اچھوں کو. جی یہ کافر بھی سنتے تھے, آ کر کے چپ کے سنتے رہتے تھے. ارے دوسروں کو تو چھوڑیے, ہمارا نبی سنتا تھا. اللہ ایک دفعہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو بہترین قاری قرآن حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے. اب یہ روشنیاں تو تھی نہیں, تاریکی تھی رات کے وقت. بمشکل لوگوں کو چراغ ملتے تھے, تیل ملتا تھا کہ چراغ جلا لیں. گلی میں سے بھی آپ گزرے رات میں, اور جیسے ہی قرآن کی آواز آپ کے کانوں میں آئی آپ ٹھٹک کر وہیں کھڑے ہو گئے گلی میں, تاریک گلی میں. اللہ. اور جب تک حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے رہے تب تک ہمارا نبی اسی گلی میں کھڑا رہا سنتا. جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اس گلی میں کھڑے ہو کر کے اپنے امتی کو پڑھتے ہوئے قرآن سن رہا ہے. یہ ہے قرآن. نبی کھڑا ہو گیا وہاں سنتے. اللہ نزل احسن الحدیث, سب سے بہترین اور سب سے حسین چیز ہے یہ. اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں بہترین قاری اگر قرآن حکیم کو پڑھے آدمی بے ہوش ہوتے ہوتے بچے گا. معلوم ہے آپ کو, اتنی کشش ہے اس کتاب کے اندر. اللہ پھر حسن کی کیفیتیں بیان کی گئیں. کیا کتاب متشابہ ہے. ایک حسن ایسا ہے کہ یہ بھی سچی ہے اور یہ بھی بات سچی ہے. اچھی متشابہ. یہ حسن جو ہوتا ہے نا, ایک آیت دوسری آیت جیسی حسن میں, یہ سچی تو ایسے, اس میں صدق تو اس میں صدق. مثانی بار بار پڑھی جاتی ہے, ایک بات کو بار بار کہا جاتا ہے مختلف اسالیب میں. کیوں؟ اذا تقرر فی القلب, جب کوئی چیز بار بار کہی جائے تو دل میں اتر جاتی. اذا تقرر فی القلب, جب کوئی چیز بار بار کہی جائے تو دل میں اتر جاتی ہے. جیسے مثانی ہے, بار بار کہا جائے. اچھا تقشعر منہ جلود الذین یخشون, ایک صفت اور بھی, جب اس میں وعیدیں آتی ہیں, جہنم کی بات آتی ہے, دوزخ کی بات آتی ہے, حساب کتاب کی بات آتی ہے تو آدمی کانپنے لگتا ہے. اور اس کے بعد ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, اور جب اس میں وعدوں کی بات آتی ہے, جنت کا تذکرہ آتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں. یہ صفات ہے اس کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ صفات کے اجزاء ہیں, یہ حسن کے اجزاء ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. جی فرمایا گیا ہے ہمارے حبیب ایک دن آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جو سب کا انجام موت ہی ہے تو موت کے لیے تیاریوں میں لگ جانا چاہیے. اور کیا انک میت و انہم میتون, اے ہمارے حبیب آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے. جب سب کا انجام موت ہی ہے اور سب کو اسی سرحد پر پہنچنا ہے
تو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے میں لگ جانا چاہیے. جی انک میت و انہم. اس کے بعد ہم گنہگاروں کے لیے سب سے پیاری آیت، ارجا آیت فی کتاب اللہ، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت پورے قرآن حکیم میں وہ آ رہی ہے، سورہ زمر میں ہے. جی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب دیکھو اس آیت پر ہم رک کر گفتگو کرنا چاہیں گے. قل، آپ کہہ دیجئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس سے؟ نبی سے اپنے. آپ کہیے. یعنی کہلوانے والا کون؟ کہلوانے والا کون؟ ارحم الراحمین. اور جس سے کہنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ رحمت للعالمین. کہلوانے والا کون؟ ارحم الراحمین. اور جس سے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ہے رحمت للعالمین. کہ میں تو کہہ ہی رہا ہوں میرے حبیب، تم بھی بول دو. قل، آپ بولیے. یا عبادی، اے میرے بندو. کہتا میرا بیٹا، کہتا بیٹا، کہتا میرا بیٹا. کتنا پیار ہے اس میں. اور آواز لگا کر کے کہتا ہے یا میرے بندے کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ وہ میرا راستہ نہیں ہو. پلٹ پیچھے کی طرف. جی پلٹ. یا آواز دیتا ہے. رب بندے کو آواز دے. بندے کی اوقات ہے کیا کہ رب اسے آواز دے؟ اور وہ بھی گنہگار کو. یہ رب تعالیٰ کا کرم نہیں تو کون؟ خود ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے تم کہو، اور پھر آواز دے رہا ہے یا اے پلٹو میری طرف. تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جا رہا ہے. اور بندے نہیں کہا اے بندے، اے میرے بندو کہا. میرے بندو، جی میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تم میرے بندے ہو. تو قل کہا، پھر یا کہا، پھر عبادی کہا. پھر کون سے بندے؟ الذین اسرفوا اے قد جاوزتم کل خطوط حمراء، جنہوں نے گناہوں کی ہر ریڈ لائن کراس کر دی ہے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو گناہ تم نے کیے نہیں ہیں. قد جاوزتم کل خطوط حمراء، تم نے گناہوں کی ہر لمٹ، ہر ریڈ لائن کراس کر دی ہے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم. ان بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک ہوتا ہے مایوسی، اس کے لیے آتا ہے یئس، لا تیأسوا. یہاں قنوت کہا گیا ہے. القنوت اقل درجۃ من الیاس، مایوسی کا سب سے کم ترین درجہ قنوت ہے. اللہ فرما رہا ہے مایوسی کے کمتر درجے کو بھی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے. جی یاس نہیں کہا گیا، لا تیأسوا، مایوس مت ہو. لا تقنطوا کہا گیا. تو القنوت اقل درجۃ من الیاس، مایوسی کے سب سے کمتر درجے کو قنوت کہا جاتا ہے. یاس، مایوسی تو بہت بڑی چیز ہے. میرے بندے تم قنوت مت کرنا جو مایوسی کا ادنا درجہ ہے. مایوس مت ہونا کبھی بھی تم. اللہ اکبر. اتنی کوئی تسلی دے سکتا ہے کیا کسی گنہگار کو؟ لا تقنطوا، ذرہ برابر مایوس مت ہونا. یہی تو مطلب ہے اس کا کہ القنوت اقل درجۃ من الیاس، ذرہ برابر مایوس مت ہونا. کس سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. جی اور بے شک کہا گیا ہے، سرٹینلی، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ یغفر الذنوب جميعا، یغفر بخش دے گا. ذنب نہیں، ذنوب، تمام گناہوں کو. اچھا گناہوں، یہ ذنب کا پلیورل ہے. ذنوب، اس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہو سکتے ہیں جو معاف نہ ہوں. جمیعاً لا کر کے آل آف دیم کہہ دیا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں بچے جسے معاف نہ کر دے وہ. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، ان اللہ یغفر الذنوب، ذنوب یہ ذنب کی جمع لائی گئی. ایک گناہ نہیں، بہت سارے گناہ. سوال پیدا ہوا کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں بہت سارے گناہوں میں سے، اس پلیورل میں کسی گناہ کا استثناء بھی ہے کیا؟ ایکسپشن ہے؟ لا، جمیعاً تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر کہا گیا انہو هو الغفور الرحیم. جی مبتدا اور خبر کے درمیان ہوا کی فصل آئے گی، خاص کیا گیا اللہ ہی غفور. ایک ہوتا ہے غفور
ایک ہوتا ہے غفار، ایک ہوتا ہے غافر. سورہ غافر آگے آ رہی ہے، اس کے مان بعد ہے کیا؟ سورہ غافر. غافر الذنب، غافر الذنب گناہوں کا بخشنے والا جی. اور غفار، غفار اچھا. اور ایک ہے غفور، یہاں غفور لایا گیا. فرق کیا ہے؟ غافر کا مطلب ہوتا ہے الذی یغفر ذنبا واحدا، جو ایک گناہ کو معاف کرے وہ غافر ہے جی. ایک گناہ کو معاف کرے وہ غافر. اچھا غفور اور غفار میں کیا فرق ہے؟ غفور وہ ہے الذی یغفر الذنوب العظام، جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے. یہ اب اسراف کہا گیا نا، گناہ ہر لمٹ کراس کر دیے، تو یہاں مناسب یہی تھا کہ غافر نہ لایا جاتا، مناسب یہی تھا کہ غفار نہ لایا جاتا، مناسب یہی تھا کہ غفور لایا جاتا. اس لیے کہ غفور کا مطلب ہوتا ہے الذی یغفر الذنوب العظام، جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے. تو اسراف کے مناسب غفور صفت، اس کو غفور صفت لائے گی. اور غفار کا مطلب الذی یغفر الذنوب الکثیرہ. گویا کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے غفار اور غفور میں فرق ہے. اس میں غفور میں کیفیت ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، ایک کیفیت ہے. اور کوانٹیٹی غفار کے اندر کتنے بھی گناہ ہوں، کوانٹیٹی ہو ان کی، ان کو بھی معاف کر دے گا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کی یہ تینوں صفتیں ہیں، غافر، غفور، غفار. اور بندے کی، گنہگار بندے کی بھی یہ تین صفتیں ہوتی ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام. اور یہ تینوں قرآن میں آئے ہیں جی. ظالم، ظلوم، ظلام. تو ظالم وہ ہے جو تھوڑا ظلم کرے جی، اور ظلوم وہ ہے جو بڑے بڑے ظلم کرے. غفور الذی یغفر الذنوب العظام. اور ظلام جو بہت زیادہ ظلم کرے. ظاہر ہے کہ گنہگار بندوں کی یہ تین صفتیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی تین صفتیں، غافر، غفور، غفار. اس لیے کہ بندوں کی صفت ظالم، ظلوم، ظلام. سبحان اللہ، کیا آیت کریم ہے. قربان ہونے کو جی چاہتے رب تعالیٰ کے اوپر. جی 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 جی، یہ ہمارا رب ہے جی، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. ہم اس کی محبت کو اپنے دل میں بسائیے، آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. سارے معاملات یہیں حل ہو جاتے کہاں؟ رب تعالیٰ سے. اس کے بعد بتایا گیا کہ شرک کرنے والا جو ہوتا ہے سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے. کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، سائنٹسٹ ہو جائے. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، اس کی کون سی کتاب میں نے پڑھی ہے، A Brief History of Time، ہے نا، وقت کی مختصر تاریخ. یہ جو اپاہج تھا، کیا کہا، اسٹیفن ہاکنگ. بہت عجیب و غریب دماغ اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، بہت عجیب و غریب سائنٹسٹ ہے. یہ وقت کا نیوٹن ہے نا. ہاں، اور یقیناً نیوٹن سے بھی بڑا سائنٹسٹ ہے یہ اسٹیفن ہاکنگ. اس کی کتاب پڑھی آپ انگلش میں، A Brief History of Time، وقت کی ایک مختصر تاریخ. کمال کا سائنٹسٹ ہے. یہ وہاں تک پہنچا لیکن توفیق نہیں ہوئی. ایک مادہ اس نے تلاش کیا، گاڈ پارٹیکل. ایک جز ایسا ہے جس کا نام اس نے رکھا پارٹیکل، یعنی اس کو انسان سے کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا پیدا کرنے والا گاڈ ہی ہو سکتا ہے بولے تو. اس کو نام رکھا اس نے گاڈ پارٹیکل. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے حق کی تلاش آدمی نہیں کرتا، قبول کرنا نہیں چاہتا، حق تک پہنچ جاتا ہے مگر قبول نہیں کر پاتا. یہ اللہ کی توفیق ہے. ابو طالب سب سمجھتے تھے کہ میرا یہ جو بھتیجا ہے، میرے بیٹا بھتیجا میرا، یہ حق پر ہے. حق تک پہنچ کر کے بھی حق نہیں ملا. کتنے لوگ ہیں جو ستاروں پر چاند پر پہنچ گئے، اگلے ستاروں کے اوپر کمندے ڈالنے کی کوشش میں ہیں، لیکن انہیں وہاں پہنچ کر بھی اللہ نہیں ملا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جی، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. چاند پر پہنچنے کے بعد بھی انہیں اللہ نہیں ملا. یہ دیکھو وہاں تک پہنچا وہ، اور اس پارٹیکل کا نام اس نے رکھا گاڈ پارٹیکل. پہنچا وہاں پر لیکن توفیق نہیں تھی، ایمان نہیں لایا وہ، ایمان نہیں لایا.
بہت سارے لوگ ایک آیتیں پڑھ کر کے، ایک آیت پڑھ کر کے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. جی جی. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ہے، بیان نہیں کر سکتے. ایک ایک لفظ پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک لفظ پر برسوں لگ جائیں اس کی تشریح کرتے ہوئے. ایسی کتاب ہے، ہزاروں مفسرین نے اس کتاب کی تفسیریں کی. ہاں 50 جلدوں میں، 100 جلدوں میں تفسیر کی. فرمایا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. لم یحدد نو الدعا، کون سی دعا کرو؟ محدود نہیں کیا گیا. کتنی بڑی دعا کرو؟ محدود نہیں کیا گیا. کتنی دعا کرو؟ محدود نہیں کیا گیا. کوئی بھی دعا تم کرو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہم سب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. استجب لکم، یہاں دعا کی تحدید نہیں کی گئی. دعا کی جو نوعیت ہے اس کی تحدید نہیں کی گئی. کتنی بھی بڑی دعا مانگو، کتنی ہی زیادہ مانگو، کیا کیا مانگ رہے ہو سب مانگو، میں قبول کرنے کے لیے تیار. اچھا کوئی دعا بارگاہ الہی سے رائگاں نہیں جاتی. ایک تو بندہ، حدیث میں ہے، ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں سے میں ایک چیز دے دی جاتی ہے، جو مانگ رہا ہے بینی وہی چیز دے دی جائے. مسئلات کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز مانگ رہا ہے وہی دے دی جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا تو جو مانگ رہا ہے وہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ مصلحت کے خلاف ہے، خود بندے کے حق میں وہ صحیح نہیں ہے. وہ لہذا جو کوئی آفت آنے والی ہوتی تھی بڑی، اس دعا کی وجہ سے اس آفت کو ٹال دیتا ہے. آپ نے جو چیز مانگی نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ دور کر دیا. اور چلو جو مانگا آپ نے وہ نہیں دیا اور کوئی مصیبت بھی نہیں ٹالی، اس کو اسٹور کر کے رکھ لیا ہے. قیامت میں اس کا اجر دینے والا ہے. بندہ قیامت کے دن یہی کہے گا کہ کاش ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں، سب کا بدلہ یہیں دے دیا جاتا. اللہ اکبر اللہ. تو دعا مانگنے کے بعد آدمی مایوس نہ ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. دعا قبول ہو گئی ہے. تمہارے لحاظ سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں. دعا قبول ہو گئی ہے آپ کی، اس لیے کہ اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ وہ دربار ہے جہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. بندہ یہاں سے صفر ہو کر کے جاتا نہیں ہے کہ دعا قبول کے لیے. یہ دربار ہی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی مانگے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. ہاتھ اٹھے، دست سوال دراز ہو رب تعالیٰ کے سامنے اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے، یہ اس دربار کی شان ہی نہیں ہے. جی اس دربار کی شان یہی ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے، دست دعا دراز کرے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے اور جو مانگ رہا ہے دے دیا جائے اسے. یہ اس دربار کا خاصہ ہے. فرمایا گیا کہ آدمی کو بشارت دیتے ہیں فرشتے. جی بشارت دیتے ہیں فرشتے. اس سے پہلے ایک قوم کا تذکرہ ہے، عاد کا. یہ بہت ہی متکبر قوم تھی، یہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی. ان کا ایک ڈائیلاگ ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ جی یہ کہتے ہیں ہو از اسٹرانگر دین اس، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ موسٹ پاورفل دین اس. ہم سے زیادہ پاورفل کون؟ ایک مفسر نے اس کے اوپر لکھا ہے من انتفخ طارا، جو پھول گیا وہ اڑ گیا. غبارے میں ہوا ڈال دو اڑ جاتے. ان کے اندر ہوا بھر گئی تھی، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا جو 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی. ساری ہوا نکل گئی ان کی. جی ہوا بھر گئی نا، اڑا دیا گیا ان کو. من انتفخ طارا، جو پھول گیا وہ اڑ گیا. ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ہوائیں چلتی رہی اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. جی اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جمے رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ ان پر اوپر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، وابشروا، اور خوشخبری لے لو. یہ جنت کی خوشخبری کب دیتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے عند الموت، موت کے وقت ہی، موت کے وقت ہی بول دیتے ہیں اچھا ہے آؤ جنت تیار ہے تمہارے لیے. خوشخبری، کتنا خوش ہوتا ہے آدمی مرتے ہوئے، اسے مرتے وقت ہی جنت کی خوشخبری دے دی جائے. اور ایک ہے قبر میں جنتی ہے تو، اور تیسرے عند البعث. تو گویا کہ عند الموت، فی القبر اور عند البعث،
اٹھائے جاتے وقت، یہ 3 جگہوں میں سے کسی بھی جگہ فرشتے جو ہے ان کو خوشخبری دیتے ہیں جو مرنے والے تھے۔ اس کے بعد کہا گیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن حکیم عزت والی کتاب ہے، لہذا اگر کسی کو عزت مطلوب ہو تو اس کتاب سے وابستہ ہو جائے۔ یہ تھا خلاصہ ان 2 پاروں کا۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔